نظام عالم کی ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 1 میں کیا ہوا؟ نظام عالم کے ایپیسوڈ 5 میں آپ نے دیکھا کہ سنجار جو ہے آخری قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا جو سنجار کی گردن پہ ملک تپار اپنی تلوار رکھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے سلطنت کے غدار ہو، تم سلجوق سلطنت کے جاسوس نہیں ہو، تم نے غداری کی ہے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ابھی یہ وہ کہہ کے اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے کہ سنجار کی گردن جو ہے اڑا دے۔ اسی ٹائم انٹری ہوتی ہے وہاں پہ سلطان ملک شاہ کی، اور وہ جو ہے اپنی تلوار آگے کر دیتا ہے ملک تپار کے آگے کہ اس کو مارنا نہیں ہے۔ ملک تپار جو کہ بہت غصے میں ہوتا ہے وہ سلطان ملک شاہ کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آگے، اور ساتھ حاجی نظام الملک بھی ساتھ ہوتا ہے، تو سلطان کہتا ہے کہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا جاسوس ہے، یہ باطینیوں میں گھس چکا ہے جو ہے، اس لیے اس کو تم نہ مارو۔ سنجار یہاں پہ کہتا ہے کہ سلطان اگر آپ مجھے مقدس ایمانتیں دے دیں تو میں ان کو یہ دے دوں گا، اس طرح میرا اعتماد اور بڑھے گا۔ سلطان ملک شاہ اس کو کہتا ہے کہ مقدس ایمانتیں بہت اہم ہیں، اگر وہ واپس نہ آئیں تو سنجار کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو اس کی جگہ کا بتاؤں گا۔ فیصلہ یہی ہوتا ہے، سلطان ملک شاہ اس کو مقدس ایمانتیں دے دیتا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے سینے میں ایک تیر بھی مار دیتا ہے تاکہ یہ بھی ظاہر ہو کہ لڑائی میں تمہیں زخم بھی آئے ہیں۔ سنجار وہاں سے مقدس ایمانتیں لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے تارکن خاتون کے ہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے۔ اس بات پہ جو ہے تارکن خاتون کافی روتی ہے اور اداس ہوتی ہے، اور سلطان ملک شاہ کی جب محل میں انٹری ہوتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہی اس کی وفات ہوگی۔ سلطان ملک شاہ تارکن خاتون کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہمت بتاتا ہے، اس کی حوصلہ دیتا ہے اس کو۔ اور دوسری طرف جو ہے سنجار مقدس ایمانتیں لے کے بہرام کے پاس جاتا ہے۔ بہرام کو وہ مقدس ایمانتیں دیتا ہے۔ بہرام اس کو کہتا ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن سنجار کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ جو ہے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں ہمیشہ۔ لیکن بہرام کو بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہوتا سنجار پہ، اس لیے وہ جو ہے مقدس ایمانتیں خود لے لیتا ہے اپنے پاس۔ سنجار کو کہتا ہے تمہارے زخم ہے، تم اپنے زخم پہلے ٹھیک کرو، اس کے بعد جو ہے ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور مقدس ایمانتیں لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو سلطان کا خفیہ دستہ جو کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا، جو حسن صبا اطلاع دیتا ہے قلعہ کیول کے بازنطینیوں کو، اور بازنطینی وہ دستے کو مار دیتے ہیں۔ ایک فوجی زخمی ہو جاتا ہے جس کو محل لایا جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ حسن صبا غدار تھا۔ حسن صبا کیا کرتا ہے کہ اس کو جب وہ اندر خیمے لے کے جاتا ہے علاج کے لیے کمرے میں، تو حسن صبا اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کو مار دیتا ہے تاکہ یہ ثبوت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سنجار کی جب مقدس ایمانتیں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ باطینی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جاسوس ہوتا ہے سلجوق سلطنت کا، وہ اس کو راستے میں روکتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن سنجار سب کو مار دیتا ہے اور جو ہے مقدس ایمانتیں خیر خیر سے بہرام کو دیتا ہے۔ سلطان ملک شاہ تارکن خاتون کے پاس جاتا ہے، اس کو ہمت دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اب جو ہے ہمارے بیٹے کو ہمیں دفنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تارکن خاتون جو کہ بہت روتی ہے، لیکن سلطان کی ہمت کے بعد دینے کے بعد وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ سلطان ملک شاہ کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے خفیہ دستے پہ حملہ ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک سپاہی یلمان جو کہ بچ گیا تھا لیکن وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات ہو گئی اس کی، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور بتاتا ہے حکیم کہ جب ان کو لایا گیا تو وہ کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ سلطان یہ سنتا ہے کہ دھوکہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً ان کو میرے خفیہ دستے کو جن کو میں نے بڑے پیار سے بڑی محنت سے پالا تھا، میرے بیٹوں کی طرح تھا، بازنطینیوں نے قلعہ اس پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے مارا ہے، اب اس کا بدلہ جو ہے بازنطینیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ سنجار جس کا زخم گہرا ہوتا ہے اصلاً اس کا علاج کرتا ہے۔ سنجار بتاتا ہے کہ میں نے بہرام کو اس جگہ پہ اس وادی میں میں نے مقدس جو ایمانتیں دی ہیں، تمہیں ان کے جو جگہ کا پتہ لگانا ہوگا۔ اصلاً کہتا ہے کہ میں بوزکس کو کہتا ہوں کہ وہ اس کا جو ہے پتہ لگائے۔ دوسری طرف بازنطینی اپنی فتح پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سپاہی سلطان ملک شاہ کا خفیہ دستہ مار دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ فوجی اور اسلحہ اور آ رہا ہے، اور جو ہے کیمینیوس کا بھتیجا تھیوڈور بھی آ رہا ہے، جس سے ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی۔
جس سے ہم سلجوق سلطنت کو اور تباہ کریں گے۔ کمانڈر انڈراس اپنی اس فتح پہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی اس خوشی کا ذکر اپنے سپاہیوں سے بھی کرتا ہے۔ تارکن خاتون کی جب طبیعت سنبھلتی ہے تو وہ اسی وصیت کے بارے میں جو خط تھا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی قسط میں الچن خاتون کا، جس میں وہ لکھتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے یہاں پہ ہوں، تو وہ تاج الملک کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پہ میری بگی الٹ گئی تو وہ بھی کہیں کھو گئی تھی، تمام سپاہیوں کو حادثے کی جگہ پر بھیجو اور چپا چپا چھان مارو، لیکن مجھے وہ کاغذ دوبارہ واپس چاہیے۔ تاج الملک کہتا ہے کہ میں ابھی تمام سپاہیوں کو بھیجتا ہوں، وہ اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف الچن خاتون جب واپس محل آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ وصیت نہیں ہے، تو اپنی وہ جو ہے ملازمہ کو کہتی ہے وہ کہاں گئی ہے، تو ملازمہ کہتی ہے کہ یقیناً میں نے یہاں ہی رکھی تھی۔ الچن خاتون سمجھ آتی ہے کہ تارکن خاتون نے وصیت لے لی ہے، اس لیے وہ بھاگی بھاگی جو شکار پہ جا رہی تھی سلطان ملک شاہ کو دینے، وہ کہتی ہے کہ جلدی سے ہمیں حادثے کی جگہ پہ پہنچنا ہوگا اور ان سے پہلے ہمیں وصیت ڈھونڈنی ہوگی۔ دوسری طرف جو ہے تاج الملک کے سپاہی وصیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وصیت مل جاتی ہے۔ جیسی ان کو وصیت ملتی ہے وہ کاغذ اسی ٹائم الچن خاتون اپنی ملازمہ کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور اس وصیت کو ان سب سپاہیوں کو مار دیتی ہے اور وصیت اپنے قبضے میں دوبارہ کر لیتی ہے۔ سنجار جو ہے اپنے زخم کی وجہ سے خون زیادہ بہہ جاتا ہے جس سے اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ بازار میں جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چکر آتے اور وہاں پہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حسن صبا جو ہے اپنے دائی اعلیٰ جن کو وہ کہتے ہیں بزرگ سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ مقدس امانتیں لے لی ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہمارے بہت سے سپاہی بھی مارے گئے ہیں اس حملے میں۔ تو جو ہے دائی اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے مقدس امانتیں حاصل کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، کیا تم مجھے اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہو؟ وہ حسن صبا سے کہتا ہے، حسن صبا کہتا ہے کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسی ٹائم جو ہے ان کا سپاہی اس کو لے کے آتا ہے ان کے معلم کو، جس سے آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا جب ابو حامد غزالی کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم بازار میں ہمارا جو ہے حفاظت نہ کر سکیں ہمارے دین کی، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور جو ہے ان کا یہ حکیم طبیب بزرگ وہ جو ہے چاقو سے اس معلم کا قتل کر دیتا ہے جس نے احمد ابو حامد غزالی سے لاسٹ قسط میں جو ہے بحث کی تھی اور اصل میں وہ باطینیوں کا ہی بندہ تھا۔ احمد سنجار جب ہوش ہوتا ہے تو اس کو ترونا خاتون اپنے جو ہے لے آتی ہیں علاج کے لیے اپنے طبیب خانے میں، وہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے۔ سنجار کو ہوش آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ترونا خاتون کے پاس ہوں میں، تو اس کو خوش ہوتا ہے دل میں، وہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی۔ ترونا خاتون کہتے ہیں تو مجھے وہ راز کیوں نہیں بتاتے؟ تو سنجار کہتا ہے کہ وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ اسی ٹائم امیر الکبر کی وہاں انٹری کا اعلان ہوتا ہے تو ترونا خاتون سنجار کو دوائی دیتی ہے اور کہتی ہے اپنا خیال رکھنا، یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بابا غصے ہوں گے، تو سنجار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حسن صبا ابو القاسم کو کہتا ہے کہ تم جو ہے سلطان کے دور کے رشتہ دار ہو، تم ان کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ مہا ملک کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ تو وہ ابو القاسم جو ہے کہتا ہے کہ میں سلطان کے سامنے یہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس کو مشورہ دیتا ہے حسن صبا کہ اگر تم جو ہے تارکن خاتون سے یہ بات کرو تو تمہارا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے سلطان ملک شاہ بلواتا ہے حسن صبا کو اور کہتا ہے کہ ہمارے فوجی دستہ مارا گیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی اطلاعات ہے؟ تو میں نے قلعے بھیجا تھا لیکن تم نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی، بس پیغام دے کے واپس آ گئے ہو، اس لیے تمہیں میں برخاست کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حسن صبا کہتا ہے کہ خیر جی حضور میرے پاس ایک اطلاع ہے۔ وہ اطلاع دیتا ہے کہ قلعہ کیول میں فوجی دستہ اسلحہ لایا جا رہا ہے اور وہ راستے میں ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کہتا ہے کہ اب ان کو بدلہ دیا جائے گا، جیسے انہوں نے ہمارے فوجی دستے کو مارا ہے، اس کا جواب ہم ان کے فوجی دستے کو مار کے اور اسلحہ لے کر حاصل کریں گے۔ یہاں پہ پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ شارٹ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔